السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المعصومین، اما بعد۔ دورہ تفسیر القرآن کی اہم ترین نشست کے اندر ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن فہمی کا صحیح معنوں میں جذبہ اور شوق عطا فرمائے اور استقامت کے ساتھ اس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری اس نشست کے اندر ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 17 سے لے کر 20 تک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ حال کے جل وعلا ہمیں قرآن فہمی کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو آگ کو روشن کرے۔ فلما اضاءت ما حولہ، پس جب وہ اپنا ارد گرد روشن کر دے، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ ان کی روشنی لے جائے، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دے کہ وہ کچھ نہیں دیکھ پاتے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق اس آیت میں منافقین کی ایک مثال بیان کی گئی ہے۔ چونکہ یہ آیات طیبات آگے جو ہے ان میں بے شمار جو ہے مثال کے ذریعے منافقین کی حالت زار کو بتایا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر مثال دی گئی کہ ظاہری طور پر انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا، مسلمانوں کی صف میں وہ شامل تو ہو گئے، اور اس صف میں شامل ہو کر انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے مال اور جان کو ان کو بچا تو لیا، لیکن ان کی موت کے بعد ان کی سختیاں، قبر کی سختیاں، حشر کی سختیاں انہیں فنا کر دیں گی۔ تو فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اسلام کی روشنی میں وہ آئے، اور اسلام نے ان سے روشنی، زندگی کے اندر تو تھی روشنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے مال اور جان کی حفاظت تو کر لی، لیکن جب دنیا سے چلے جائیں گے، جب دنیا سے ان کا وقت موت قریب آ جائے گا، وقت نزع جب آئے گی، طاری ہوگی، تو پھر اس وقت وہ سختی، پھر قبر کے اندر ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا، اور حشر میں جو ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، اور ان کو جہنم کے نچلے ترین درجے میں گرا دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی کہاوت اس طرح ہے، یعنی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ آگ روشن کی ہے کہ جب سب جگمگا اٹھا، جب سب روشن ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا نور لے لیا اور اندھیرے میں ان کو چھوڑ دیا۔ تشبیہ کا خلاصہ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ ظاہری اسلام کو انہوں نے قبول کر لیا، اور جان اور مال غازیان اسلام سے محفوظ رہے، تو لیکن اخروی نفع انہوں کے حاصل نہ ہوا۔ آگے ارشاد فرمایا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ آیت نمبر 18 ہے اب جو ہم نے پڑھی ہے۔ فرمایا کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹیں گے، پھر کر آنے والے نہیں۔ جس آنکھ سے، یعنی منافقین کی ہدایت کے تمام ظاہری رستے اللہ تعالیٰ نے بند کر دیے ہیں، یعنی دین اسلام کی طرف اب آنا، دین اسلام کی طرف پلٹ کر آنا، لوٹنا اب ان کے مقدر میں نہیں رہا۔ اب جس دلدل میں وہ پھنس چکے ہیں، نفاق کی دلدل میں وہ پھنس چکے ہیں، اب اس دلدل سے ان کے لیے نکلنا یہ ناممکن سی بات ہے، اب وہ وہاں سے نکل نہیں سکیں گے۔ یہ حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اپنے علم سے عطا فرما دیا کہ محبوب یہ اب ایمان نہیں لائیں گے
جن کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے نفاق کی دلدل میں پھنسنا لکھ دیا ہے، اب وہ اسی نفاق کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ جس آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی آیات نہ دیکھی جائیں وہ اندھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں نظر آ رہا ہے تو ہم بات کر رہے ہیں، قرآن مجید کی زیارت کر رہے ہیں، قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ آنکھ موجود نہ ہو تو کیا ہم دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے نا۔ اسی طرح دل کی ایک آنکھ ہے، ہدایت کا ایک سرچشمہ ہے دل، اگر اس کی آنکھ ہی ہدایت کو نہیں پا سکی، ہدایت محسوس ہی نہیں کر سکی، تو اب وہ تو اندھی ہے۔ جس آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی آیات نشانیاں نہ دیکھی جائیں وہ اندھی ہے، حالانکہ پوری دنیا کو وہ دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ کی آیات نشانیاں کو وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ اور وہ کان بہرے ہیں جس سے رب کا کلام نہ سنا جائے، فحاشی ریانی کے گانے بجانے ان سے سنے جائیں لیکن ان سے رب کا کلام نہ سنا جائے، تو وہ در حقیقت بہرے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق نہیں بخشی کہ وہ ہدایت کا سرچشمہ، ہدایت کی راہ کو سمجھ سکے۔ آگے فرمایا یون، اور وہ گونگے ہے کہ جس زبان سے اللہ کی حمد، نعت مصطفیٰ نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف نہ ہو، وہ زبان گونگی ہے، فحاشی بکتی ہو، عریانی بکتی ہو، صحابہ کے خلاف بولتی ہو، یا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی ہو، تو وہ گونگی زبان ہے، وہ گونگی ہے۔ ان اعضاء نے اپنا حق، کیوں وہ گونگی ہے؟ کیونکہ ان اعضاء نے اپنا حق جس واسطے نے پیدا کیا گیا تھا وہ ادا نہیں کیے، اس لیے رب نے زندہ کافروں کو مردہ کہا ہے، اور مقتول ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی ہیں، گوشت کے لوتھڑے، گوشت پوشت اڑ گیا، ہوا میں اڑ گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جو مر جائیں، جو قتل کر دیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ تو فرمایا فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اب وہ لوٹنے والے نہیں ہیں، اب انہیں ان کا ہدایت پر آنا مشکل ہے۔ یہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کو عطا فرما دیا ہے، محبوب یہ اب نہیں آئیں گے۔ اور پھر یہ یاد رکھیے کہ ان کا لوٹ کر نہ آنا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے ہٹ درمی، تعصب اور ہدایت کو قبول ہی نہ کرنا، یہ ان کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا او کسیب، اسی مثال کو دیکھ فرمانا کہ وہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، کہ لوٹ کر نہیں آتے اس روشنی کی طرف، وہ روشنی جس کو صرف زبان سے جس روشنی کا اظہار کرتے ہیں، وہ روشنی جو ان کے اخروی کام نہیں آئے گی، اگر وہ اس روشنی کو سٹ کر لیں اپنی زندگی کے دونوں راہوں پر، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو پھر وہ کامیاب ہیں، پھر اندھیرا نہیں ہوگا، پھر وہ کانا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے نور ان سے چھین لیا۔ تو اگر ہدایت زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں، دل بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے، تو پھر یہ نہیں ہوگا، اللہ کی بارگاہ سے یہ امید ہے کہ وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ان کا نور ان سے چھین لیا جائے۔ آگے ارشاد فرمایا کسیب من السماء ما فی من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، فرمایا کہ مثال، بارش کی مثال دے کر
ارشاد فرمایا اب جو سایہ والے ہیں، سایہ دار لوگ ہیں، ان کے لیے بارش رحمت ہے، اور جو بے سایہ ہیں ان کے لیے بارش اور بادل کیا ہے؟ زحمت بن جاتی ہے۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ زحمت ہے، رحمت نہیں۔ اب فرمایا کہ بادل اور بارش سایہ والوں کے لیے رحمت ہے، اور بے سایہ، حضور حکیم الامت مفتی احمد یارحانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضور آسمان نبوت ہے، قرآن اس کا بادل، احکام قرآنی بارش ہے، اور آیات عذاب گرج ہیں، آیات حدود کڑک ہیں۔ سایہ والے صحابہ کے لیے یہ سب کچھ رحمت ہے، کیونکہ وہ بے سایہ والے نبی کے سائے میں ہیں، اس نبی کے سائے میں ہیں کہ جو کسی کو بے سایہ ہونے ہی نہیں دیتا۔ فرمایا کہ ان کے لیے یہ سایہ رحمت ہے، کیونکہ حضور آسمان ہدایت کے، آسمان نبوت کے آسمان ہے، نبوت کے آسمان ہے، اور یہ قرآن اس کا بادل ہے، بارش ہے، احکام قرآنی جو قرآن میں احکام نازل کیے ہیں وہ بارش کی مثل۔ او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے پانی اترتا ہے، آسمان سے پانی اترتا ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، من السماء، آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، فیہ ظلمات ورعد وبرق، اور اس میں بجلی بھی ہے، کڑک بھی ہے۔ یعنی اگر حکیم الامت مفتی احمد یارحانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کی تمثیل کو بیان کیا جائے تو مطلب یہ ہوا کہ کڑک جو ہے، آیات حدود جو سنتے ہیں اور آیات قرآنی جو سنتے ہیں، عذاب الہی کی آیات سنتے ہیں، تو یہ کڑک ان کے لیے جو کڑک ہے، عذاب کی آیات کڑک ہے، اور آیات حدود ان کے لیے مثل گرج ہے، ظلمات ورعد وبرق، فرمایا کہ گرج اور چمک، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، فرمایا کہ گرج اور چمک جب ہوتی ہے، یجعلون اصابعہم، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھونس لیتے ہیں کڑک کی وجہ سے، من السماء کی حذر الموت، ایسا نہ ہو کہ یہ کڑک جو ہے ہمارے کانوں کے پردے پھاڑ دے اور ہمیں بہرا کر دے۔ وما یجعلون اصابعہم فی آذانہم من السماء کی حذر الموت۔ اما مثال اللہ تعالی نے دی ہے منافقین کے ایمان لانے سے ڈرنے، اگر ہم نے ہدایت قبول کر لی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا۔ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ السَّمَاءِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، موت کے ڈر سے، کڑک کے ڈر سے انہوں نے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس لی ہیں۔ آگے آیت نمبر 20 کے اندر ارشاد فرمایا، 19 کے اندر ہی یہ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ رب العالمین کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، گھیرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں۔ کہ قرآن خلاصہ کیا ہے، یہ تشبیہ دی ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اس کا مطلب یہ ہے، قرآن تو روحانی بارش نازل کرتا ہے، قرآن تو روحانی بارش ہے،
اس سے جو دلائل حاصل ہوتے ہیں وہ بجلی کی کوند ہے، گرج ہے، اور رب کے عذاب وہ بجلی جو کڑکتی ہے، دلائل جو ہیں وہ بجلی کی کڑک کی طرح ہیں، اور جو رب کے عذاب کا ذکر ہے ان کی گرج ہے۔ اب ان کے کفر کے بیان کے لیے نظریے ہیں، جیسے اندھیری رات کے اندر ایک بندہ جنگل کے اندر ہو، وہ پھنس جاتا ہے نا جنگل کے اندر، اب کیا کرتا ہے جب بجلی چمک رہی ہو، کڑک رہی ہو، تو بجلی کے چمکنے اور کڑکنے کا انتظار کرتا ہے تاکہ رستہ حاصل کر لے، تاکہ وہ رستے کی جانب چل سکے۔ تو فرمایا کہ گرج سے گھبراتا ہے، چمک سے رستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، بجلی کی روشنی ختم ہونے پر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا اب آگے نہیں جانا۔ کہتا ویسے ہی ایسا ہی حال منافقوں کا ہے کہ اسلام کا غلبہ دیکھتے ہیں، وہ روشنی دیکھتے ہیں پھیلتی ہوئی تو مائل با اسلام ہو جاتے ہیں، اسلام کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن کسی مشقت کے آنے پہ، کسی جہاد کا اعلان ہونے پہ وہ کفر کی تاریکی میں حیران اور پریشان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب کہاں پہ جائیں، کدھر جائیں، کس سمت میں جائیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو فرما واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیرا ہوا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آنکھیں نکال کے رکھ دے گی، آنکھیں نکال کے رکھ دے گی ان کی یہ بجلی۔ علما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کچھ چمک ہوئی تو اس میں چلنے لگے۔ وہ مثال میں نے آپ کو خدمت میں عرض کی نا، چلنے لگتا ہے، مسافر دیکھتا ہے، ڈھونڈتا ہے، روشنی ختم تو وہیں پہ کھڑا ہے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، فرمایا کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں دل لے جاتا اور انہیں کچھ ہدایت میسر نہ آتی۔ یعنی منافقوں کی اس بد عملی کی سزا تو یہ ہے کہ انہیں اندھا بہرا کر دیا، مگر رب نے انہیں اندھا بہرا نہیں کیا۔ اسباب کا اثر رب کے ارادے پر موقوف ہے، اسباب پائے جائیں تو بھی وہ اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کے ارادے کے بغیر مؤثر نہیں ہوتے۔ اسباب ہیں، اسباب موجود ہیں، لیکن وہ کارگر اس وقت ثابت ہوں گے کہ جب رب کی بارگاہ میں انہیں مقبولیت حاصل ہوگی۔ وَمَا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یعنی ہر شے کرنے سے مراد کیا ہے؟ ہر ممکن پر وہ قادر ہے، اور جو مشیت الہی میں آ جائے واجبات اور محالات میں سے نہیں۔ مثال کے طور پر نہ تو رب خود عیب سے متصف ہے، نہ رب میں کوئی عیب پایا جاتا ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب پایا جائے۔ نہ واجب اپنی ذات کو فنا کر سکتا ہے، ذات رب کی ہو اور فنا ہو جائے تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ناممکنات میں وہ واجب الوجود ہے، ہر وقت اس کا موجود رہنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب کیا ہو؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر،
اللہ ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو ممکنات میں سے ہے وہ رب کی صفتیں ہیں، اور محالات، اور جو محالات اس میں سے نہیں ہیں، یعنی مثال کے طور پر اب اگر اس کا ترجمہ ان لوگوں کی طرح کیا جائے کہ وہ کہتے ہیں سب کچھ کر سکتا ہے جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے کیونکہ لوگوں نے لکھا ہے اس کو۔ ہم کہیں گے یہ محالات ناممکن بات ہے، رب تو اس صفت سے متصف نہیں، اس عیب سے رب متصف نہیں ہے، تو ہم کیسے مان لیں کہ اس کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں ہم مانیں گے، ہم یہ نہیں مانیں گے کہ اس میں عیب پایا جاتا ہے تو کرتا نہیں ہے، بلکہ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلا لفظ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے بعد جو پہلا لفظ کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، یعنی مطلب کیا کہ ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے، تو وہ ذات ہے کہ جس کے اندر عیب کا پایا جانا ممکن ہی نہیں، تو واجب الوجود ہے، واجب ہے، تیرا موجود ہونا ضروری ہے، لیکن تیرے اندر کوئی عیب نقص نہیں ہے، جو فنا ہو جائے، فنا ہو جانا بھی ایک عیب ہے ایک قسم کا، تو رب تو واجب الوجود ہے، اس کے اندر نقص کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ تو یہ آج کی گفتگو سورہ بقرہ شریف آیت نمبر 17 سے لے کر 20 تک ہم نے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے لے کر 24 تک تلاوت کرنے کی 24 تک تلاوت کرنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔